إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بے شک لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہونے والا سب سے پہلا برکت والا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ سارے جہان کا رہنما، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اس میں داخل ہونے والا امان میں ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتے ہوں اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ حج بیت اللہ کے لیے سفر باندھتے ہیں، بیت اللہ شریف کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں جن سے۔ اور یہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس کے متعلق ایک حدیث میں کشف الغماء جلد اول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قدر چمکدار تھا، بیت اللہ جو ہے اس قدر چمکدار تھا کہ اس کے باہر جو طواف کرنے والا ہے وہ اس کے اندر دیکھ سکتا تھا، اور جو اندر اس کے ہوتا تھا وہ باہر والے کو دیکھتا تھا۔ بیت اللہ شریف جن سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر مابعوث فرمایا گیا، تو اللہ کی طرف سے اب ان کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی اب اثر نو تعمیر و تکمیل کریں، اس کی تعمیر کریں۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ اس وقت اکیلے تھے، اس لیے ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس تعمیر کے اندر آدم علیہ السلام کا ساتھ دو۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، اور بڑے بڑے وزنی پتھر جمع کیے، اور پتھروں کے وزن کا عالم یہ تھا کہ ایک پتھر کو 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی تکمیل فرمائی۔ پھر طواف اور حج کا سلسلہ جاری رہا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کعبہ شریف تک 40 مرتبہ پیدل چل کر سفر کیا، اور اب ہندوستان سے کعبہ شریف تک 40 مرتبہ پیدل چل کر گئے، فقط اور فقط کعبہ شریف کی زیارت کی نیت سے۔
40 مرتبہ ہندوستان سے مکہ مکرمہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جانا جون سے، تو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کا قدم پڑتا تھا وہ جگہ ایک عجیب گلستان اور باغ و بہار کے اندر تبدیل ہو جاتی تھی، اور پھر وقت نے ان راستوں کے اوپر، جن رستوں پر حضرت آدم علیہ السلام گزر کر گئی تھی، مختلف قسم کے شہر اور گاؤں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تخلیق کی عمل کے اندر آتے چلے گئے جو ان سے۔ پھر چلتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابرکت زمانہ شروع ہوا، اور ان کی اس خوبصورت زمانے کا نظارہ دنیا نے کیا جب نمرود نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے آپ کو آگ کے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بہرحال اللہ کی جانب سے اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، بیت اللہ شریف کو جو اس کی پرانی بنیادیں، اصل جو اس کی دہلیز، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیادیں، ان کے اوپر اس کو تعمیر کیا جائے، بیت اللہ شریف کو جن سے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ کعبہ شریف جن سے اس کی 6 مرتبہ اس کی جن سی یہ تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اس کی جو تعمیر ہے وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی، فرشتوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کا اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا، اور تیسری مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا جو شرف ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، جن کا ذکر آج ہے، بلکہ سارا سال ہی قرآن پڑھنے والے قرآن میں اور حدیث پڑھنے والی حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر کرتے چلی آتی ہیں۔ چوتھی مرتبہ کعبہ شریف کی جو تعمیر ہے یہ قریش کے حصے میں آئی، اور 5ویں مرتبہ اس کی تعمیر عبداللہ بن زبیر آپ نے فرمائی، اور 6ٹھی مرتبہ اس کی جو تعمیر ہے وہ حجاج بن یوسف اس نے کی۔ تو یہ 6 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی اس کائنات کے وجود سے قبل، اور دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر قریش نے کی، 5ویں مرتبہ اس کی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر، اور 6ٹھی مرتبہ اس کی تعمیر جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے کی جن سی ہے۔ تو بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں
فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے۔ اے محبوب، اس وقت کو چشم تصور سے ملاحظہ کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ معظمہ کی بنیادیں استوار کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب ذرا اس وقت کا تصور تو کیجیے، ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا کعبہ معظمہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، اور کعبہ شریف جس میں علماء نے لکھا دو نبی، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک مزدور کی طرح کام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک ممار کے فرائض کی ادائیگی کی۔ یعنی آپ اس کو بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، گارا لا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو لگا رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو دیوار میں چنتے تھے اور ان دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے کعبہ شریف کی۔ تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر تکمیل کے مراحل سے گزر گئی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور دعا مانگنے والے دو نبی، ایک دعا کرنے والے، دوسرے اس دعا پر آمین کہنے والے۔ اب دو نبی دعا کر رہے ہیں، وہ کیسی دعا ہوگی؟ دو نبی دعا کرنے والے۔ اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کی عبادت، بھلے وہ عبادت مالی ہو یا بدن کی ہو، بھلے وہ بدنی عبادت ہو بھلے وہ مالی عبادت ہو، اس عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھلے وہ عبادت مالی ہے بھلے وہ عبادت بدنی ہے، عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام نے آمین فرمائی۔ اب دعا کیا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، ہمیں اب ان میں سے بنا دے کہ جو تیری بارگاہ میں گردن رکھنے والے ہیں، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت، ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو، ایسی امت
جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یعنی اب جب ایک عبادت تو ہے نا، جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کی، اور اب یہ ایک بدنی عبادت ہے کہ بدن کے ساتھ وہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ پتھر لگا رہے ہیں، وہ گارا بنا رہے ہیں، وہ گارا لگا رہے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ایک عبادت ہے، اور مگر یہ بدن کی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، تو جس کے اوپر کروڑوں اربوں آنے والے انسانوں نے آگے اپنی عبادت کو پائے تکمیل پر پہنچانا تھا، تو انہوں نے اس عبادت کے بعد اب دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی عبادت کر لیں اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ کیوں؟ آپ نے درود شریف پڑھا، دعا مانگی، نماز پڑھی تو دعا مانگی، قرآن کی تلاوت کی تو دعا مانگی، زکوٰۃ ادا کی تو دعا مانگی، رمضان کے روزے رکھے تو دعا مانگی، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا تو دعا مانگی۔ جو بھی نیک کام کریں اس نیک کام کے بعد دعا مانگیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دعا مانگنا جو ان سے۔ تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں اٹھائیں اور اس کی تعمیر کی، تو اب اس کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے آگے اپنی گردنیں رکھنے والے ہیں، اور ہماری اولاد کے اندر ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اخیر پر فرمایا، دعا کے اخیر پر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ دعا کا اگلا حصہ ہے، اے ہمارے رب، یعنی ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک امت عطا فرما جو فرما بردار ہو، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی میری اولاد میں سے، اس امت میں سے، میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیں اور انہیں پاکیزہ فرمائیں، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ دعا فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہمیں میری اولاد کے اندر ایک ایسا رسول بھیج۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کعبہ شریف تو بنا دیا، اس کی تعمیر تو کر دی، اب آپ اس بات کی طرف آپ نے توجہ کی کہ یا اللہ اب تو ایک ایسی ہستی کو اس وجود عالم میں تخلیق فرما کہ جس کعبے کو میں نے بنایا ہے وہ اس کعبے کو آباد فرما دیں، اور ایسا آباد فرمائیں کہ قیامت تک کے لیے اس کو آباد کر دیں، ایسے سامان پیدا کر دیں۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ تمام رسولوں اور نبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے
تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت دفعہ آپ کو حدیث سنائی، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے میری پیدائش کے وقت جو نظارہ فرمایا، میں وہ نظارہ ہوں کہ میری پیدائش کے وقت مجھ سے ایک ایسا نور نکلا میری ماں کے اندر سے کہ اس نور کی روشنی میں میری ماں نے مصر کے محل اور استنبول کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک کام کر لیں، جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں تو پھر اس کا مطلب ہے نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی نیک کام کریں، کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کو آپ نے کوئی کھانے کا ہدیہ دے دیا، کسی کو آپ نے کپڑا دے دیا، آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی آپ نے نیکی کی، دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دو نبیوں نے دعا کی تو اس کائنات میں ان کی دعا کے نتیجے میں نبیوں کا تاجدار آ گیا۔ دو نبیوں نے دعا، اب حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، اب حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم اب تعمیر تو کر دیے، چلو اب لوگوں میں حج کی ندا عام کر دو، عام کر دو حج کی ندا، بلاؤ ان لوگوں کو حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ ابراہیم عرض کرنے لگے، یا الہ العالمین، میری آواز تمام جہان میں کیسے جائے گی؟ تمام جہان والے میری آواز کیسے سنیں گے؟ میری آواز کتنے لوگ سن لیں گے؟ تمام جہان والے، میری اولاد، میری آواز۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم، آپ کو جو حکم دیا گیا نا اس پر عمل کریں۔ ندا کرنا آپ کا کام ہے، اس آواز کو جہان کے کونے کونے میں پہنچانا میرا کام ہے۔ بابا کھڑی شریف والے، مالیدہ کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے،
مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کا کام ندا کرنا ہے، آپ کی صدا کو جہان کے کونے کونے میں پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ آپ کو جو کہا جا رہا ہے کر دیں، کر دیجئے۔ آپ کی آواز صرف جاگنے والے نہیں سنیں گے، سونے والے بھی سن لیں گے۔ صرف جو پیدا ہو چکے ہیں وہ نہیں سنیں گے، جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی سن لیں گے۔ باپ کی پشت میں بھی سن لیں گے، ماں کے رحم میں بھی سن لیں گے۔ آپ کی آواز ہر جگہ پر پہنچ جائے گی۔ آپ فرمائیے، آپ آواز دیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو کائنات کے کونے کونے میں اس کی آواز پہنچی، اس کی آواز پہنچی۔ تو جس نے آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کے کہا نا لبیک، جس نے آگے سے کہا لبیک، جس نے لبیک کہا، اللہ نے اس کے نصیب میں ایک حج لکھ دیا۔ اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر 2 مرتبہ کہا لبیک، اس کے نصیب میں 2 حج لکھ دیے۔ اور جس نے 3 دفعہ کہا لبیک، اس کے نصیب میں 3، جس نے 10 اس نے 10۔ اس لیے آج آواز آ رہی ہے نا، ادھر حج ہو رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، کم بیش کم بیش۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں نعمتیں تیرے لیے ہیں یا اللہ، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر۔ جس نے 1 دفعہ کہا اس نے، جس نے 2 دفعہ کہا اس کے 2 حج، جس نے 10 دفعہ کہا اس نے 10 حج۔ کئیوں نے 60 حج، ابراہیم بن ثابت نے 60 حج کیے، 60 حج۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، ابراہیم بن ثابت کی روح نے اس آواز کو سنا تو اس روح نے آگے سے 60 مرتبہ کہا لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 60 مرتبہ کہا، اللہ نے ان کے نصیب میں 60 حج لکھ دیے، 60 دفعہ 60 حج کیے۔ ان کی عادت تھی ہر دفعہ حج کر کے نا، ہر مرتبہ حج کر کے تو وہ مدینہ شریف جاتے، سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دیتے، سلام عرض کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سلام عرض کرتے۔ 60 حج کر لیے تو بتائیں بوڑھے ضعیف ہو گئے ہوں گے نا، ہو گئے ہوں گے نا۔ تو اب جب 60 حج کر لیے، بوڑھے ضعیف ہو گئے، اس دفعہ جب حج کیا تو بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، اور مدینہ طیبہ نہ جا سکے، اور بڑا روئے اور روتے روتے سو گئے۔ جب خواب سو گئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابراہیم بن ثابت، اور تو ساری عمر حج کرتا تھا اور حج کر کے میرے پاس آ جاتا تھا مدینہ شریف میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے، دیکھ اس دفعہ تو نہیں آیا، میں خود آ گیا۔ اللہ اکبر
میں خود آ گیا. تو ابراہیم بن ثابت درود پاک کے بڑے زبردست عامل تھے. آپ کتنا درود روز کا پڑھتے تھے؟ 7,000 دفعہ، 60,000 دفعہ، 10,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے ابراہیم بن ثابت جنسی. تو جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا. پھر نبی کریم، خیر ہم بات کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں پھر حضور کا مبارک دور آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جس شان اور شوکت سے داخل ہوئے، اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر اس وقت کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے کعبہ شریف کے اندر اس وقت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کون سی آیت پڑھتے تھے اور بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ گر جاتا تھا. حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور اس چھڑی سے اشارہ کرتے تھے بت کی طرف اور فرماتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور وہ بت الٹ کے گر جاتا تھا. اچھا، ایک روایت میں ہے کہ کچھ بت ایسے تھے جن کے متعلق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی کو یہ بھی ایک مسئلہ سمجھانا تھا. حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی ان بتوں کو تم توڑ دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ ان بتوں کو توڑیں. فرمایا علی تم نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکتے، میں بیٹھ، تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں کے اوپر، تم توڑو بت. حکم تھا الامر فوق الادب، جب حکم ہو جائے تو بس پھر حکم ادب کے بھی پھر اوپر ہے، اس کے اوپر عمل کرو. حضور نے فرمایا تم توڑو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اب آپ ان بتوں کو توڑنے لگے. آپ نے اپنے ہاتھ سے طاقت بتوں کو توڑ دیا. آپ کے کندھے پر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بت توڑ دیے؟ فرمایا توڑ دیے. فرمایا علی یہ بتاؤ کہاں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ عرش اعظم کا پایا میرے ہاتھ کے پاس ہے. اچھا، اب حضرت علی آپ کے اوپر سے نیچے اتر آئے تو مسکرا رہے تھے. حضور نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ عرش سے چھلانگ لگائی ہے اور مجھے کوئی چوٹ ہی نہیں لگی. فرمایا علی چوٹ کیسے لگتی؟ چڑھانے والے مصطفیٰ تھے اور اتارنے والے جبریل تھے. جس کے چڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور اتارنے والے جبریل ہوں، اس کو چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو اشارے سے توڑ دیا. جہاں ہاتھ سے توڑنے کی بات آئی وہاں اپنے حضرت علی کو فرمایا تم توڑ دو. سمجھانا یہ تھا کہ ان بتوں کو میں نے ہاتھ سے نہیں توڑنا، کیونکہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے گا اس کو آگ نہیں جلائے گی. علی ان کو تم توڑ دو. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے تو آپ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں اور پسینے سے شرابور تھیں. حضور نے جب بیٹی کو دیکھا کہ پسینہ ہی پسینہ، حضور نے فرمایا ہٹو کچھ روٹیاں مجھے لگانے دو. حضور نے آگے بڑھ کر نہ کچھ روٹیاں خود تندور میں اپنے ہاتھ سے لگا دی. اس کے بعد جب وہ روٹیاں، اب بی بی فاطمہ الزہرا وہ روٹیاں نکال نہیں ہیں، جو روٹیاں حضور نے لگائی تھیں وہ ویسے کی ویسی ہی رہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ روٹیاں پک نہیں رہیں. فرمایا اس لیے نہیں پک رہیں کہ جس چیز کو اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگ جائے اس کو تندور کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی اس کی، تو کعبہ معظمہ کی بات چلتے چلتے ایک حدیث جو سیرت کی کتابوں میں اور بے شمار تفسیر میں بھی آئی ہے، وہ حدیث جو سی ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کی بات ہے، ایک تو ہے نا ہجرت، جب سب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، ہجرت سے پہلے میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کون؟ عثمان بن طلحہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا نا تو حضور نے مجھے اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضور نے فرمایا عثمان اسلام قبول کر لو۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ میں اور آپ کا تابعدار بن جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ آپ نے اپنے دین کی مخالفت کی اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں آپ، میں تو کسی صورت میں بھی آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے، جب حضور نے عثمان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، جب میں نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہم سوموار اور جمعرات والے دن کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے، کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب لوگ اندر جا رہے تھے نا کعبہ شریف کے، تو حضور بھی لوگوں کے ساتھ نا اندر جانے لگے کعبہ شریف کے جون سے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں نے بڑے غصے کے ساتھ نا چند سخت باتیں جون سی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، بلکہ میں نے گستاخی کی، بے ادبی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے، آرام سے نا میری باتیں سنتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں مجھے حضور نے نا ایک بات کہی، جب میں بے ادبی کر رہا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا، کیونکہ ان کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا عثمان ایک بات بتاؤ، اس دن کیا ہوگا؟ ان قریب تم دیکھو کہ کعبے کی چابی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، جو آج کعبے کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اس دن میرے ہاتھ میں ہوگی، ان قریب۔ اس دن کیا بنے گا؟ اور جس کو میرا دل کرے گا نا میں وہ چابی دے دوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت، یا رسول اللہ، یعنی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کعبے کی چابی اور آپ کے ہاتھ میں؟ کیا قریش مر جائیں گے؟ کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ کیا قریش کے پاس کچھ نہیں رہے گا؟ کیا قریش کی جو بادشاہت ہے اس کا آفتاب غروب ہو جائے گا، ان کی عزت ختم ہو جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے آگے سے فرمایا عثمان جس دن چابی میرے ہاتھ میں آئے گی نا اس دن قریش ذلیل نہیں ہوں گے، اس دن قریش کو اصل عزت ملے گی، یعنی کہ اس دن قریش کو اصل بادشاہت ملے گی۔ اچھا، حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی یہ بات میرے دل کے اندر چلی گئی، حالانکہ میں تو اس وقت کافر تھا، میں تو اسلام لایا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دل کے اندر نہ میرے ایک کھٹکا شروع ہو گیا، یہ کعبے کی چابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں چلی جانی ہے۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی، میرے دل میں یہ بات آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور مکہ فتح ہوا اور حضور آئے اور حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ۔ عثمان بن طلحہ، عثمان غنی نہیں، بلا کے لائے۔
حضور نے فرمایا چابی دے دو. مکہ فتح ہو چکا تھا اور وہ سارا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو میں نے چابی دے دی اور میں چابی لے کر چلا تو حضور نے فرمایا, پھر حضور نے آواز دی, میں پھر آیا, حضور نے وہ چابی مجھے دے دی, فرمایا یہ لو چابی. پھر میں چابی لے کر پھر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پھر بلایا, فرمایا عثمان. میں پھر رکا, میں نے کہا جی حضور آپ فرمائیے. وہ بات یاد ہے جو تم نے کہی تھی, اور وہ بات یاد ہے جو میں نے کہی تھی ہجرت سے پہلے, کہ وہ دن کیسا ہوگا جب کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میری مرضی ہوگی, میں جس کو چاہوں گا وہ چابی دوں گا, میں وہ چابی دوں گا جس کو میں چاہوں گا. فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی زبان سے یہ سنا تو میں نے فوراً اونچی آواز میں نے بولا, میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور نے وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو. تو یہ کعبہ شریف کہ جو آج میں نے سارا 1 گھنٹہ لگا کر جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے, کعبہ شریف کے فضائل جو ان سے, اور کعبہ شریف کی جو برکت اور رحمت اور جو اس کو عظمت نبیوں اور فرشتوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک حدیث یہ کہ حضور نے فرمایا جس کے پاس زاد راہ بھی ہو اور وہ پھر کعبے کا حج نہ کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے وہ یہودی ہو کر مرے, بھلے وہ عیسائی ہو کر مرے. حضور نے فرمایا کعبہ شریف کے متعلق. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.